السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج اس ویڈیو میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تبرکات کی برکتوں کا بیان کیا جائے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل دینی روایت کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور مل جائے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی مزید اضافہ ہو۔ چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت شیخ علی بن ابی نصر ہیتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج تک جتنے خرقے لوگوں کو پہنائے گئے ہیں ان میں خیر و برکت اور اپنے حامل کے لیے روحانی مقامات اور فتوحات کے اعتبار سے حضور غوث اعظم کے خرقے کو میں نے جتنا مؤثر دیکھا ہے ایسا کسی کو نہیں دیکھا۔ ان 70 مردوں پر اللہ تعالیٰ نے فتوحات غیبیہ کے دروازے کھول دیے جنہوں نے ایک ہی روز شام کے وقت حضور غوث اعظم سے خرقہ خلافت پہنا۔ ان کے سروں پر حضور غوث اعظم کے ہاتھ کی برکت سے انہیں اجر جمیل عطا کیا گیا۔ جن ایام میں نے حضور غوث اعظم کو دیکھا ان سے بڑھ کر خیر و برکت والے دن میری نظر سے نہیں گزرے۔ حضرت شیخ علی یعقوبی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ حضرت شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ خاص حضور سیدنا غوث اعظم کے ہمراہ حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میرے شیخ نے حضور غوث اعظم سے میرا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ حضرت یہ میرا غلام ہے۔ اس وقت حضور غوث پاک نے اپنا پیراہن مبارک مجھے پہنا کر فرمایا، اے علی تو نے عافیت کا لباس پہن لیا ہے۔ میں شیخ علی یعقوبی 65 سال تک اس لباس کو پہنتا رہا اور اس عرصے میں کبھی مجھ پر کوئی مصیبت نہ آئی۔ اس حاضری سے قبل بھی میں ایک مرتبہ حضور غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ جب آپ نے مجھ پر ایک نظر ڈال کر گردن جھکائی تو ایک نور آپ کے جسم سے نکل کر مجھ تک آیا، جس کی وجہ سے نہ صرف ماضی کے حالات مجھ پر منکشف ہوئے بلکہ میں نے ملائکہ کے مقامات کا بھی مشاہدہ کیا اور مختلف زبانوں میں ملائکہ کی تسبیح کی آوازیں بھی سنی اور ہر انسان کے نوشتہ تقدیر کو بھی پڑھا۔ اس وقت مجھ پر بہت سے امور منکشف ہوئے۔ اس وقت آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اے علی بلا خوف و خطر ان چیزوں کو حاصل کر لو، لیکن میں نے اپنی کیفیت کو محسوس کر کے یہ عرض کیا کہ اے سردار ان مشاہدات کے بعد مجھے اپنے ہوش و حواس کے زائل ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر آپ نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا، اسی وقت مجھے روحانی سکون حاصل ہو گیا اور ان مشاہدات کی وجہ سے جو خوف مجھ پر مسلط ہوا تھا وہ زائل ہو گیا، اور اس نور کی روشنی میں آج تک عالم بالا کی سیر کرتا رہتا ہوں۔ واقع نگاہ نے فرمایا کہ میں جس وقت بغداد میں داخل ہوا تھا اس وقت بغداد میں میرا کوئی واقف نہ تھا اور نہ میرا کوئی ٹھکانہ تھا۔ میں اس وقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے مدرسے پہنچا جہاں اس وقت کوئی بھی شخص موجود نہ تھا۔ اس وقت میں نے یہ آواز سنی کہ اے عبد الرزاق جا کر دیکھو مدرسے میں کون آیا ہے۔ سیدنا غوث اعظم کے صاحبزادے حضرت عبد الرزاق آئے اور مدرسے میں مجھے دیکھ کر گھر میں جا کر فرمایا کہ وہ تو کوئی دیہاتی شخص معلوم ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت غوث اعظم بنفس نفیس کھانا لیے ہوئے باہر تشریف لائے۔ حالانکہ اس سے قبل میں نے آپ کو دیکھا نہ تھا، لیکن آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر تعظیماً کھڑا ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا اے علی تم یہاں کیسے؟ آپ نے کھانا میرے سامنے رکھ کر فرمایا عنقریب تجھے 3 اعزاز ملیں گے، تیرا مرتبہ بلند ہوگا، لوگ تیرے پاس استمداد استعانت کے لیے آئیں گے، بہت سے لوگ تمہارے فیض صحبت سے مستفید ہوں گے، لہٰذا آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں یہ تینوں اعزاز مجھے نصیب ہوئے۔ سامعین کرام، حضور غوث پاک کے مصلی کی بڑی برکت ہے۔ شریف بغدادی فرماتے ہیں کہ ایک شخص عبداللہ بن نقطہ حضرت غوث اعظم کے پڑوسی میں رہتا تھا۔ وہ
بازی لگا کر شطرنج کھیلا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے کھیل شروع کیا تو مستقل ہارتا رہا، یہاں تک کہ اپنی تمام چیزیں حتیٰ کہ مکان تک ہار گیا۔ آخر عبداللہ نے یہ شرط لگائی کہ جو شخص جیت جائے وہ ہارنے والے کا ہاتھ کاٹ دے۔ یہ بازی بھی فریق ثانی نے جیت کر عبداللہ سے ہاتھ پیش کرنے کو کہا۔ عبداللہ چھری دیکھ کر گھبرا گیا اور ہاتھ کٹوانے سے انکار کر دیا۔ اس پر جیتنے والے بولے، اگر ہاتھ نہیں کٹواتے ہو تو کہو میں ہار گیا، مگر عبداللہ اس پر بھی تیار نہ تھا۔ یہ لوگ پھر اس کا ہاتھ کاٹنے پر آمادہ ہوئے تو وہ خوف زدہ ہو گیا۔ یہ تمام ماجرا حضور غوث اعظم اپنی چھت پر سے ملاحظہ فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ، لے یہ مسلح داؤں پر لگا دے، لیکن بعد میں یہ کسی سے نہ کہنا کہ میں نے تم کو ہرا دیا۔ پھر آپ درویشوں کے پاس آپ دیدہ واپس آئے۔ جب انہوں نے اس کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ ادھر جب عبداللہ نے آپ کو مسلح داؤں پر لگا دیا تو اپنا تمام مال و متاع اور مکان جو ہار چکا تھا واپس جیت لیا، اور حضور غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہو کر تائب ہوا، اور اسی وقت اپنا سارا مال و متاع راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ اس وقت اس کی روزانہ آمدنی 200 دینار تھی، جس کو وہ روزانہ خرچ کر کے دسترخوان جھاڑ کر کہتا ہے کہ اب تو چوہوں کے لیے بھی کچھ نہیں بچا۔ جب وہ تمام دولتیں راہ خدا میں خرچ کر چکا تو حضور غوث اعظم کی خدمت میں مشغول ہو کر خواص میں شامل ہو گیا۔ سامعین کرام، حضور غوث پاک جس مدرسے میں پڑھاتے تھے اس مدرسے کی بھی بہت بڑی برکت ہے۔ ایک دفعہ حضور غوث اعظم کے عہد میں بغداد میں مرض طاعون ظاہر ہوا، اور اس نے اس قدر زور پکڑا کہ ہر روز 1000 آدمی اور عورتیں مرنے لگے۔ لوگوں نے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اس مصیبت اور پریشانی کا تذکرہ کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے مدرسے کے ارد گرد جو گھاس ہے اس کو رگڑ کر اوپر لگاؤ اور اسی کو کھاؤ، اللہ تعالیٰ بیمار لوگوں کو اس سے شفا دے گا۔ نیز فرمایا کہ جو شخص مدرسے کے کنویں کا پانی پیے گا اس کو بھی شفا حاصل ہوگی۔ پس سامعین کرام، لوگوں نے آپ کے فرمان کے مطابق عمل کیا تو ان کو شفا کامل حاصل ہوتی گئی۔ سامعین کرام، بغداد کے رہنے والوں کا یہ بیان ہے کہ اس کے بعد دوبارہ طاعون کی بیماری بغداد میں نہیں آئی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اعلان تھا، جس کا میرے مدرسے سے گزر ہوا تو قیامت کے دن اس کے عذاب کی تخفیف ہوگی۔ اس بنا پر بندگان خدا غوث اعظم کے اس بابرکت مدرسے کو جھاڑو دینے کو سعادت سمجھتے۔ شیخ ابو عمر اور عثمان صریفینی رحمۃ اللہ رضوان فرماتے ہیں کہ شیخ بقا بن بطو اور شیخ علی بن ابو نصر اور شیخ ابو سعید کیلوی رحمۃ اللہ رضوان حضور غوث اعظم کے مدرسے میں حاضر ہوا کرتے تھے اور مدرسے کے دروازے پر جھاڑو دیتے تھے اور پانی کا چھڑکاؤ کیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، یہ بیان تھا حضور غوث اعظم کے تبرکات کی برکتوں کا۔ اسی طرح کی اچھی بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور مل جائے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی مزید اضافہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔